بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 131، حصہ سوم، دفتر اول۔ اس مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی علوی شان اور آپ کی بہتری اور آپ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی شکایت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسی طریقہ عالیہ میں نئی نئی چیزوں کو، امور جدیدہ کو، نئی چیزوں کو شامل کیا ہے، اور پھر شامل تو کر لیے نئی چیزوں کو، لیکن ان چیزوں کو انہوں نے تکمیلی طریقت کا نام دیا، یعنی اس پہ طریقت کامل ہو جاتا ہے۔ یہ مکتوب شریف جناب خواجہ محمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں، میرے بھائی یہ جان لو کہ طریقہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم، جب بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجگان کا تذکرہ ہو تو اس سے مطلب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ خواجہ جناب بہاء الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ عبید اللہ انصاری، خواجہ عبداللہ انصاری، یا خواجگان میں سے دوسری بھی ہمارے خواجہ، اگرچہ خواجہ عبداللہ انصار جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ان بزرگوں میں ان کا نام تو شامل نہیں ہے، لیکن اقتصاب بہت سارے مشائخ نے وہاں سے کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ خواجگان کی نام جب آئیں تو خواجگان سے مراد یہ ہوگا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ۔ آپ مبارکین فرماتے ہیں کہ اقرب طرق موصلہ است، سارے سلسلوں سے زیادہ قریب ترین اور وصل کے قریب ترین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ ہے، اور دوسروں کی نہایت، دوسرے سلسلوں کی نہایت ان مشائخ کی، ان بزرگواروں کی بدایت اور ابتداء میں مندرج ہے۔ میں اس کو کئی وجوہات سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ دوسروں کی انتہا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ابتداء میں مندرج ہے۔ ایک بار پھر بھی ہلکا سا اس کی طرف ٹچ کر لیتا ہوں۔ دوسرے سلاسل میں جو سیور ہے اس میں سے سیر ناسوتی، سیر جبروتی، سیر ملکوتی اور سیر لاہوتی ہے۔ اینڈ والی سیر لاہوتی ہے، اور سیر لاہوتی جو ہوتا ہے وہ عرش عظیم و شان تک کا سیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے اپنے بندوں کو شہود و مشاہدات و مکاشفات عنایت فرماتے ہیں، اور اس میں سے کچھ مکاشفات جو ہے وہ تحت الثری سے پہلے زمین تک ہوتا ہے، کچھ مکاشفات زمین سے لے کے آسمان تک ہوتا ہے، کچھ مکاشفات پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، اور کچھ مکاشفات جو ہے وہ 7ویں آسمان سے لے کے عرش عظیم و شان تک ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اینڈ ہوتی ہے۔ جو سیر لاہوتی ہے یہ دوسرے سلاسل کی اینڈ ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتداء جو ہم لطیف قلب سے لیتے ہیں، ان کا پہلا قدم جو ہے، کیونکہ لطیف قلب کا اصل جو ہے وہ عرش عظیم و شان سے فوق ہے، اسی لیے ان کا ابتداء جو ہے وہ عرش عظیم و شان سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کی انتہا اور اس سلسلے کی ابتداء یہ برابر ہے، اور ان بزرگواروں کی نسبت تمام نسبتوں والوں سے فوق ہے، یہ اسی لیے کہ اس سلسلے میں التزام سنت ہے۔ معنی کیا ہے؟ ایک سنت کو سنت سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اور ایک سنت کو اپنے اوپر لازم جان کے کرنا ہوتا ہے۔ تو التزام سنت اور بدعات سے اجتناب اس سلسلے کی سب سے بڑی چیز ہے، کہ اس سلسلے کی دار و مدار اس پر ہے کہ التزام سنت ہو اور اجتناب بدعات سے کر لیں۔ یہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا۔ تو دوسرے سلسلوں کی برعکس، جہاں پر زیادہ طور پر سنت کو سنت سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، ادا کی جاتی ہے، اور یہاں پر سنت کو لازم جانا جاتا ہے۔ یہ مبارکین کی ایک خاصیت اور بھی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، کہ جتنا بھی ممکن ہو یہ رخصت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کا عمل عزیمت پر ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ رخصت جو ہے ان کے حق میں نافع ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رخصت ان کے حق میں اچھا ہے، لیکن پھر بھی یہ رخصت پر عمل نہیں کرتے، یہ کوشش کرتے کہ عزیمت پر عمل کریں۔ ڈیفینیٹ کرتے ہیں رخصت اور عزیمت کو۔ رخصت اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سفر کے دوران اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اجازت دی ہوئی،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ کریم نے اجازت دی بھی، لیکن یہ رخصت ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگواران آپ مبارکین فرماتے ہیں یہ تو اللہ کریم نے ہمیں اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عزیمت اور بہتری کیا ہے؟ ہم سفر میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ جو ہے عزیمت ہے، یہ بہتری ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ جو ہے وہ رخصت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر وہ عزیمت ان کے حق میں مضر بھی ہو، ضرر رساں بھی ہو۔ آپ دیکھیں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا کسی اور سفر پہ جاتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، سفر بھی بڑا کٹھن اور دشوار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کریم ایک بندے کو جو اجازت بھی دی ہوگی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اجازت ہے۔ دیکھو، روزہ توڑنے کی سفر میں اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا، اجازت فرمایا ہے بس، لیکن حکم روزے کا ہے۔ تو اب اتنے کٹھن سفر میں بھی، مشکل سفر میں بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگواران وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو میں صرف روزے کی مثال دے رہا ہوں، ہر عمل میں وہ عمل کرتے ہیں عزیمت پر، رخصت پر کوئی عمل نہیں کرتے۔ اور ایک کام اور بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے، احوال و مواجید را تابع احکام شرعیہ ساختہ اندہ۔ احوال اور مواجید، جو کچھ ان کے حال ہو جاتا ہے یا جو کچھ وہ پاتے ہیں کشوف میں سے، مشاہدات میں سے، اشارات میں سے، کنایات میں سے، کوئی ان کو اطلاع مل جاتی ہے، ان سارے کشوف کو، ان سارے احوال کو، ان سارے مواجید کو انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے تابع شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئے۔ وہ اپنے کشف کو ایک پلڑے میں ڈالتے ہیں اور شریعت مطہرہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ اگر بیلنس ہے، ایکول ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ماننے کی کوئی ممانعات نہیں ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک سری منہ یعنی ایک بال برابر بھی اگر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ذوق ہوتا ہے نا، اور یا جو ان کو معارف ملتے ہیں، معرفت کی کوئی باتیں ان کو ملتی ہیں، ان سب کو انہوں نے علوم شرعیہ کے تابع جانا ہوا ہے۔ کوئی بھی ان کو احوال ہو جاتا ہے، کوئی بھی ان کو ذوقاً کوئی چیز آ جاتی، یار کہتے اس چیز میں مجھے نا بڑا فیض مل رہا ہے، تو وہ اس چیز کو جو اس میں فیض ان کو مل رہا ہے وہ ان کو تابع شریعت جانا ہوا ہے، پہلے اس کو شریعت میں تولتے ہیں، شریعت کے برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے برابر نہیں ہے تو ان کو وہ نہیں لیتے۔ ان مبارکین کو اللہ کریم نے کیا کیا، جو نفیس جوہر ان کے پاس ہے نا، شریعت مطہرہ کی اتباع، عمل بر عزیمت، اتنی خوبصورت ان کے پاس جواہر ہے، وہ یہ مبارکین بچوں کی طرح اخروٹ اور میوے کے ساتھ تبادلہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک بچے کے پاس اگر کوئی بہت قیمتی پتھر بھی ہو نا، کوئی جواہر نفیسہ بھی ان کے پاس ہو، لیکن اس بچے کو آپ کوئی لولی پاپ دے دیں گے نا تو وہ جواہر تجھے دے دیں گے، وہ کہیں گے اس کو یہ کیا ہے، اس میں تو کوئی، مطلب وہ ان کو قدردان نہیں ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ جواہر آپ کو دے دیں گے بچہ، اور اس کے بدلے میں آپ سے اخروٹ اور میوہ، ٹافی، لولی پاپ یہ آپ سے لے لیں گے۔ لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا دستور العمل یہ ہے کہ ان کے پاس جو جواہر نفیسہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین اور شریعت پر عمل نصیب فرمایا ہوا ہے، اللہ کریم نے اس کو رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل نصیب فرمایا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، کسی بندے پر اگر کوئی وجد و حال آ جائے تو اس وجد و حال کو یہ دیکھتے ہیں، اگر ان کا وجد و حال شریعت کے مطابق ہے تو قبول کرتے ہیں، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ یہ مبارکین جو ہے وہ صوفیاء کرام کی جو ترہات کہتے ہیں ان کی غلط الفاظ کو، غلط اصطلاحات کو، باطل چیزوں کو، ان پر یہ مفتون یعنی فتنے میں نہیں پڑتے۔ مثلا کیسے وہ کہیں فلاں صوفی نے کہا ہوا ہے کہ اللہ فی جیبی، اللہ میرے جیب کے اندر ہے، کسی صوفی نے کہا ہوا ہے کہ لوائی فوق لواء محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے فوق ہے۔ کسی صوفی نے کیا کہا، کسی صوفی نے کیا کہا، ہم ان کی باتوں کو پہلے تو تعویل کا جامہ پہناتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، اور اگر تعویلات سے، شرعی تعویلات سے وہ تعویل راس نہ آئے تو ہم ان کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں،
ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہم اپنی شریعت، اپنی دین، اپنی اسلام کو لے لیتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا از نس بفس نمی گیرانند۔ یہ مبارکین سلسلہ علیہ نقشبندیہ، نس یعنی نس قطعی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کلام، شریعت مطہرہ کی کوئی بات، اسے اس نس کو فصوص الحکم، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کو فص کہتے ہیں، فصوص الحکم کے نام پہ آپ کا کتاب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فصوص الحکم میں چون کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی جو عالم سکر میں انہوں نے لکھی تھی اور ظاہری شریعت سے متصادم ہے، تو ہم فصوص الحکم والی بات کو نہیں لیتے، ہم نص محمد مصطفیٰ کو لیتے ہیں، نص قرآن کو لیتے ہیں، نص شریعت کو لیتے ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ۔ کبھی اگر آپ لوگوں کو فصوص الحکم پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا یا ہو، تو آپ ان کو جان لیں گے کہ وحدت الوجود کی جو مراتب ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو بظاہر شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی صوفی فصوص الحکم کی کوئی بات کر لے تو سلسلہ علیہ نقشبندی والے اس کو قبول نہیں کرتے، فص سے نس میں آ جاتے۔ ہم کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کی باتیں یہ ہے، وہ از فتوحات مدنیہ بفتوحات مکیہ التفات نہ میں کنت۔ فتوحات مدینہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو آپ کے فتوحات ہے، آپ کے کلام مبارک ہے، اس کی بدلے میں ہم فتوحات مکیہ جو ابن عربی کی کتاب ہے، ہم فتوحات مکیہ کو نہیں لیتے۔ اگر کسی نے ہمارے سامنے فتوحات مکیہ کی کوئی بات چھیڑ دی تو ہم اسے فتوحات مدنیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شریعت مطہرہ کے ساتھ میچ کرتے جائیں گے۔ اگر اکول ہے، برابر ہے، شریعت سے متصادم نہیں تو لے لیتے ہیں، اور اگر شریعت سے متصادم ہے تو نہیں لیتے۔ یہی تو فضیلت ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کا۔ دوسرے سلاسل میں دیکھیں، عالمی سکر والی باتیں انہوں نے اپنی آئیڈیا بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا لا بنایا ہوا ہے، قانون بنائے ہیں انہوں نے، جو احکام شریعت سے سراسر متصادم ہوتے وہ باتیں انہوں نے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ترہات صوفیہ جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، انہوں نے ان کے باتیں آپ سنیں گے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہوں گے کہ میں نماز تو مدینہ میں پڑھتا ہوں، مکے میں پڑھتا ہوں نماز۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ایسے ہوا میں اڑنے والا ہوں، ایسے میں ہوا میں اڑ جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے نہ، ہم نے شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یہی فضیلت سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کا۔ اور ایک اور فضیلت بھی ہے کہ ان مبارکین کا جو حال ہوتا ہے نا، باطنی حال، وہ دائم ہوتا ہے، وہ الگ دوام ہوتا ہے۔ جیسے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اور جن کی کبھی ذکر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ جب حلقہ بناتے ہیں اور اس میں سے ذکر کرتے ہیں تو اس وقت اس کا ذکر حال ذکر میں ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے تو ان کا حال ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو نہیں قبول کرتے۔ اللہ کے تو بندے وہ ہیں جس سے کوئی تجارت، خرید و فروغ، ہر لمحہ وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہوں گے۔ اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان مبارکین کا حال جو ہے وہ دوام پر ہے، ہمیشہ ہے، اور ان مبارکین کی وقت جو ہے بر استمرار جاری و ساری ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ وقت کی تابع ہے، اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ نے وقت کو تابع رکھا ہوا ہے۔ یعنی وقت کوئی ایسا لمحہ ان پر نہیں گزرتا کہ جب بھی ذاکر نہ ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسا ہے؟ تو ان مبارکین کا تعلق یہ ہے کہ یہ مبارکین اپنی لطائف کی اصول کو ذاکر فرما دیتے ہیں، اور جب لطائف کے اصول ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھلے یہاں پر خاموش ہی بیٹھا رہے، یہاں پر کوئی ذکر نہ کرتا ہو، تو تب بھی ان کی اصل لطائف جو ہے وہ ذاکر ہو جاتے ہیں، اور اصل لطائف ذاکر ہو گئی تو یہ سوتا رہے، کام کرتا رہے، کاج کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن ان مبارکین کا ذکر ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہتا۔ اور آپ فرماتے ایک اور فضیلت بھی ہے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کے لیے کل برق ہوتا ہے، جیسے بجلی کی ایک چمک ہوتی ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہوا ہے
کہ ان کے لیے تجلی ذاتی برقی نصیب ہے ان کا۔ اللہ رب العزت اپنی تجلی ذاتی سے ان کو حصہ دیتے ہیں، لیکن وہ کیسے؟ کل برق، جیسے آسمان میں بجلی چمکتی ہے نا، تو ایک چمک ان کو مل جاتا ہے اور بس اتنی لمحات میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری امت محمدیہ میں اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان مبارکین کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں تجلی کل برق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تجلی جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی ہوتی ہے۔ اور دلیل آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اسے تجارت، خرید و فروخت، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے، تو لمحات کو بھی گنے جاتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں۔ کوئی لمحہ ان کو، اچھا آپ کہیں گے کہ سارے نقشبندیوں کو یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ساروں کو نہیں ہوتا یار۔ جس نقشبندی کو کل برق تجلی ذاتی ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جس مشائخ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو خواجگان کا پہلے تذکرہ کیا ہے، ان خواجگان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کی تجلی کل برق ہوتی ہے، بلکہ ان کی تجلی جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے آپ نے کیا بات کر دی، ایسے تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر کسی کا ذہن اور فہم جو ہے اس چاشنی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ میں نے کتنے پھل چکے ہوں گے، لیکن اگر میں افریقہ میں چلا جاؤں تو افریقہ میں مجھے ایسے پھل ملیں گے جو کبھی میں نے زندگی بھر سے، اچھا میں یہاں بیٹھ کے ان پھلوں کا انکار تو کر سکتا ہوں، لیکن جب وہاں جاتا ہوں اور اس پھل کو میں کھاتا ہوں، چلو یار میں آپ کو آسان کر کے دے دیتا ہوں۔ آج سے 20-25 سال پہلے کسی کو پیزا اور برگر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیزا اور برگر بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، اور آج کل کے جدید جو ہمارے کھانے پکائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی کسی کو کہہ دیتا کہ کوئی ایسی روٹی بھی مل جاتی ہے جس کے اوپر ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہے، اس میں سے چیز ہو، اس میں سے چکن ہو، اس میں سے ویجیٹیبلز ہو، اور اس کو ایسی طریقے سے پکائے جاتے، تو اس زمانے میں وہ بندہ اس کے انکار میں بیٹھ جاتا، نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کے دور میں چلے میں اور بھی آسان کر کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں آج کل کی جدید موبائل فون سسٹم جو ہے نا، وہ اگر اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہہ دیتے کہ بھئی میں یہاں سے امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندے کو بالکل اپنے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں، ان سے میں بات کر سکتا ہوں، تو وہ انکار میں آ جاتا ہوں، نیور، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن 50 سال بعد جو آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں کسی بھی بندے کو آپ بتائیں گے کہ ایسا، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے، یہ ہو جاتا ہے جی، یہاں سے آپ کال کر لیں اور جس سے آپ مخاطب ہوتا ہے اس کی تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس مرتبہ نقشبندیت کو نہیں دیکھا یقیناً وہ انکار میں ہوں گے، لیکن جس نے ایک دفعہ چک لیا تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے منکرین ہیں وہ ان کے بہت سارے کمالات سے انکار کرتے ہیں۔ پائیں سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو بہت سارے ایسے کلپ ملیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل جو ہے وہ کیسے ذاکر ہو سکتا ہے، دل تو پہلے سے دھڑک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حیات قلبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جب لطائف کی حرکت ہو جاتی کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو غدود کو ہلاتے ہیں، وہ دل جو ہے نا وہ پسلیوں کے نیچے ہیں، وہ کیسے ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی حرکت کیسے یہاں پہ آ سکتا ہے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرتے ہیں اور ہو کا تصور کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ منکرین طریقت ہے، اور جو منکرین طریقت ہوتے ہیں وہ بہت سارے کمالات کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ بڑے سارے لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دو، تو میں اپنی تعریف آپ تو نہیں کر رہا، لیکن بطور مثال میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بندہ آیا تھا، آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جو ٹی وی اینکر ہے، تو اس نے مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے، یار یہ کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے، وٹ از دس، اور یہ سارا کچھ، تو دلائل سارے تو دے دیے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا کہ یہ مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ بیٹھ جاؤ، مجھے پہلے اپنا مرشد تصور کر لو، اپنی باطن کو میرے طرف مائل کر لو اور عقیدت و احترام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انکار کی صورت ختم کر دو، میں تمہیں توجہ کرتا ہوں، اگر تجھے تاثیر ہوا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو
ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فقیر نے ان کو توجہ کی اور اس پر حالت ارتعاد آیا، یعنی ان پر لرزہ طاری ہو گیا، اور جیسے اس پہ لرزہ طاری ہوا ان کے کیمرے بھی آن کیمرہ تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی آپ نے کیمروں کو بند نہیں کرنا، آپ نے اس جو کیپچر کر رہے ہیں نا آپ اس کو پھر لائیو چلانا بھی ہے آپ نے، لیکن وعدہ خلافی کر گئے اور ان پر وہ کیفیت ہے۔ تو اس نے مجھے کہا بس مجھے اب حقیقت کا پتہ چلا ہے۔ تو منکرین جو ہے انہوں نے پریکٹیکل دیکھا نہیں ہے، اسی لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگواروں کا یہ حضور دائمی ہے، ان کو تجلی ذاتی دائمی کا، تو وہ انکار میں آ جائیں گا، نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قاصر گر کندین طائف راتان قصور حاشا للہ کے برارم بزبان ان کے لارا۔ فرماتے کوئی قاصر کوئی اس سلسلے کو اگر تانا دے دیں گے نا تو فرماتے میں اللہ مجھے پناہ دے کہ میں اس سلسلے کے بارے میں کوئی بھی گلہ اپنی زبان پر لاؤں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس سلسلے کو دیکھا ہوا ہے۔ لیکن اب آپ مبارک جو ہے وہ گلہ فرما رہے ہیں، کن کا گلہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بعض خلفائے متاخرین ان طریقہ عالیہ درین طریق نیز احداث نموداند و روش اصل اکابر را از دست داداند۔ متاخرین خلفاء نے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت سارے بدعات شامل کی اور اصل کام کو چھوڑ گئے۔ جو اصل کام تھا نا، میں اپنی سلسلے کی بات کر رہا ہوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ کو، جس نمط اور طریقے پر حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا سلسلہ طریقہ تھا، آج آپ کی وفات کے 11 سال بعد اگر ان کی خلفاء میں سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے احداثات سامنے آئے ہیں۔ توجہ کا سٹائل کیسے تبدیل ہو گیا ہوگا؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ ہمارے سلسلے کے بارے میں تو ویڈیوز دیکھے ہوں گے نا، خلیفہ صاحب کسی بندے کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کو نا سینے پر کراس کا نشان لگاتا ہوگا۔ کوئی آپ دیکھے ہوں گے کسی کے توجہ کی سٹائل کس طریقے سے ہوگا، کسی کو آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا نیا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کی مشائخ اور خلفاء جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ تھے ان کی شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے بدعتوں کو اس میں رائج کیا ہوا ہے۔ میں آگے جا کے ایک بدعت کے بارے میں جو ہمارے اپنے سلسلے میں بھی وہ بدعت شروع ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں بھی خلفاء نے وہ بدعت شروع کی تھی، مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو منع فرمایا ہوا ہے۔ میں ایون اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ باجماعت پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں بڑے اکابر خلفاء جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے بیعت ہیں، صلاۃ تسبیح کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے، باجماعت یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح خواتین کی نماز تراویح جو ہمارے سلسلے میں اب رائج ہو چکا ہے، تو خواتین کی نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں، یہ بدعت رائج ہوا ہے ہمارے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے، تو اگر بدعت کسی سلسلے میں شامل ہو جائے نیا کام تو پھر اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ ان لوگوں کو تو ہم نے دیکھا اس میں بڑا فیض ہے، لوگوں کو وجد حال ہو جاتا ہے، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر باوجود بدعات کی بھی ان میں کوئی حال و کیف آ جائے تو وہ حال و کیف نہیں ہے، وہ استدراج ہے، وہ ان کے حق میں استدراج ہے۔ کچھ مریدوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نئی بدعات سلسلے میں شامل کیے ہیں اس میں سے مریدوں کی آنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے ہمارے سلسلے کی ترویج و اشاعت ہو جاتی ہے۔ مثلا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر بالجہر ممنوع ہے، لیکن کچھ خلفائے کرام ذکر بالجہر اسی لیے کرواتے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر بالجہر اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کا اٹریکشن لے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے کہ یہ لوگ جہری ذکر کرتے ہیں، آؤ جی ہم بھی اس کے حلقے میں۔ اور پھر ان سے جب پوچھے جاتے ہیں کہ لوگوں کو گھیرنے کا کام یہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تعویذوں کو اپنا ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے مرید بڑھانے کی، تعویذ لکھتے ہیں، ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ کہتے ہیں نہیں اس طرح ہمارے پاس بندے آ جاتے ہیں اور تعویذ دے دے کے اس کو پھر ہم اپنا مرید بنا لیتے، پھر اس سے ذکر دے دیتے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ نئی نئی چیزوں کو شامل کیا، اور نئی نئی چیزوں کو جب طریقت میں شامل کیا تو ان کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں سے مریدوں کے آنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ تکمیل ہو جاتا ہے۔ حاشا و کلا، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے،
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے زبان سے نکل جاتی، بلکہ اصل میں یہ اس سلسلے کی خرابی ہے اور اس سلسلے کے ضائع کرنے کی کوشش ہے، سلسلے کو ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ ایسی بدعتیں آئی ہوئی ہے جو دوسرے سلسلوں میں بھی نہیں تھیں۔ یار میں نے اپنے سلسلے کی فضیلت تو آپ کو بتائی ہے نا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، تو ہمارا اتنا افضل سلسلہ ہے، اچھا ہمارے سلسلے میں ایسی نئی چیزوں اور ایسے بدعات کو شامل کیا گیا جو دوسرے سلسلوں میں سرے سے ہے ہی نہیں، دوسرے سلاسل میں بھی نہیں ہے، اس سے بھی ہمارے سلسلے میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا ایک اس میں کیا ہے، تہجد کی نماز کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بلا بلا کے کہتے ہیں آؤ جی مسجد میں تہجد پڑھو۔ یار کہاں سے ثابت ہے یہ؟ کون سی شریعت سے ثابت ہے کہ تہجد جماعت کے ساتھ پڑھ لیں؟ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے سلسلے کے خلفاء نے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے خلفاء نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور یہ عمل جو ہے کہ با جماعت آپ تہجد پڑھیں اور پھر داعی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے دے کہ آؤ جی تہجد پڑھو، فرماتے ہیں یہ مکروہ حسب کراہت تحریما، یہ تو مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی بھی نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں بلاتے ہو لوگوں کو اس طرح؟ کچھ فقہاء نے اگر نماز تہجد کو مسجد میں جائز قرار دیا ہے کہ چلو مسجد میں ہی گھر چھوڑ کے آ جائیں، اور پھر بھی اگر کسی فقہاء نے ان کو اجازت دی ہے کہ بھئی لوگوں کو کہو کہ آ جائے، تو انہوں نے بھی شرط رکھی ہوئی ہے 3 بندوں سے زیادہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں تو ساروں کو دعوت دے دیتے ہیں، آ جاؤ جی۔ ایسے ہی صلاۃ تسبیح پڑھنے کے لیے با جماعت صلاۃ تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ یار کون سی شریعت میں ہے، کون سے دین میں ہے یہ؟ کیا با جماعت صلاۃ تسبیح پڑھو اور لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اعلان بھی کر دو؟ نوافل کی جماعت تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کہا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے وہاں پر۔ کہا ہمارے زمانے میں عجب کام ہوا ہے، ایک تو جماعت کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کو 13 رکعت کیسے پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ وہ 12 رکعت تو کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بیٹھنے میں نماز پڑھے، بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں گے تو 2 رکعتوں کا ثواب 1 رکعت کا مل جاتا ہے، تو یہ 13 ہو گئے۔ حاشا وکاللہ، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 13 رکعت پڑھے ہیں تہجد کی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، ایک کبھی 11 رکعت پڑھے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، کبھی 7 رکعت پڑھے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے۔ آپ کہیں گے کہ یہ طاق کیسے پڑھے ہیں؟ تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھے ہیں، اس میں سے 10 رکعت صلاۃ تہجد ہیں اور 3 رکعت وتر کے پڑھے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعتیں پڑھی ہیں، اس میں 8 رکعت آپ مبارک کی تہجد کی ہیں اور 3 رکعت آپ مبارک کی وتر کی ہیں، اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، کہیں سے کوئی روایت نہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں بیٹھ کے ادا فرمائی ہے تو ان 2 رکعتوں کا حکم 1 رکعت کا ہو گیا ہوگا۔ ایسی چیزوں کو سلسلے میں شامل کرنے کا ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، حضور کی سنت کو نہیں کرتے، اور بس اپنی عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں جو وہ اپنی عادتیں شامل کرتے ہیں، اور وہ عادتیں سنت مصطفی سے متصادم ہو تو وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ آپ فرماتے تعجب تو اس بات کی ہے کہ ہمارے شہر میں علماء کرام جو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی شہر میں ہمارے علماء بھی موجود ہیں، اور اسی شہر میں ہماری یہ محدثات نئی نئی چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ ہم فقیر لوگ تو انہی علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ علماء خود بھی چپ ہیں، ان کے آگے خاموش ہیں۔ تو ہم ان علماء کو کیا کہیں گے؟ ان علماء کو ہم اہل دنیا علماء کہتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب ان کے جیبوں کو گرم کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے دیتے ہیں، ان کے منہ پر پٹیاں لگی ہوئی ہے، ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ اس کی محدثات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا کہ یہ تمہارا کام غلط ہے۔
تو لوگ جو ہے پھر اس سے غلط استفادہ ہوتا ہے، فلاں عالم اس علاقے میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی فلاں پیر صاحب یہ عمل کر رہا ہے اور وہ مولوی صاحب خاموش ہے، وہ چھپ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں اگر وہ چھپ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ موافق ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی دل کا غم تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا، پھر میں ڈر گیا کہ آپ دل آزردہ ہو جائیں گے، وگرنہ باتیں تو بہت زیادہ ہے، شکایتیں بہت زیادہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے کیا کیا چیزوں کو شامل نہیں کیا۔ نجانا اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں اللہ رب العزت ان محدثات سے محفوظ رکھیں۔